رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعریف بے شمار جگہ فرمائی ہے. فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالی نے تقوی کے لیے خالص کر دیا ہے. حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان مبارک سے ارشاد فرمایا: میرے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. میرے تمام صحابہ میں سے اگر تم کسی ایک کی بھی اقتدا کرو گے تو راستہ پا جاؤ گے. چنانچہ خالق و مالک کا دستور رہا کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہے. حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہے. حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہے. حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے. آخر میں شہنشاہ تاجدار مدینہ سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے حضرات انبیاء علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا کے اندر بھیجتا رہا ہے. آخر میں شہنشاہ تاجدار مدینہ سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے. اب نبیوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، رسولوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. اب قیامت تک کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں. یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے. یہی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ، یہی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کی وہ پاکیزہ اور مقدس جماعت عطا فرمائی تھی جس نے مذہب اسلام کو پھیلانے میں تن من دھن کی بازی لگا دی. یہی صحابہ ہیں جنہوں نے حکم خداوندی اور پیغام محمدی کو عام کرنے کے لیے اپنی گردنیں کٹا دی، عورتوں کو بیوہ کیا، بچوں کو یتیم کیا ہے. صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جنہوں نے دین پھیلانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر طریقے سے مدد کی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دین کے تقاضوں کے لیے جو جو ضرورت پڑتی تھی، جو چیزیں پیش آتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ کے نبی کی خدمت میں وہ پیش کیا کرتے تھے. جان کی ضرورت پڑی تو صحابہ نے جان پیش کیا ہے، مال کی ضرورت پڑی تو صحابہ نے مال پیش کیا ہے، زمین کی ضرورت پڑی، جائیداد کی ضرورت پڑی اسلام کے لیے تو تمام صحابہ کرام نے اپنی زمینوں کو فروخت کر کے اسلام کے نام پر خرچ کیا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1450 سال پہلے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، بنی اسرائیل کی قوم 72 فرقوں میں بٹی تھی، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. بنی اسرائیل جو پہلے کی قوم گزری ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹی تھی اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. اور فرقہ اور ایک اضافہ کر کے اللہ کے رسول نے فرمایا بنی اسرائیل کی قوم 72 فرقوں میں بٹ چکی تھی اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. اللہ کے رسول نے فرمایا ہر فرقہ ناری اور جہنمی ہوگا مگر نجات پانے والا فرقہ ایک ہوگا. نجات پانے والا فرقہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوگا. نجات پانے والا فرقہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طور طریقے پر ہوگا. اب ہم لوگوں کو مسلکوں میں اختلافوں میں بٹنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بس جو راستہ اللہ کے رسول کا ہے، جو راستہ صحابہ کا ہے، اس کو عمل کر لیا جائے. اللہ کے رسول نے تو خیر یہ بات اسی لیے آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی عظمت کو بتاتے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرمایا میری امت بنی اسرائیل کی قوم 72 فرقوں میں بٹی تھی، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی اور کامیاب فرقہ جنت پہ جانے والا فرقہ وہ ہوگا جو میرے طریقے پر، میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. اور اللہ کے رسول نے دوسری حدیث مبارکہ میں فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، میرے تمام صحابہ میں سے کسی ایک کی بھی اقتدا کرو گے تو راستہ پا جاؤ گے. اللہ کے رسول نے ایک صحابی کے متعلق فرمایا کسی ایک کی بھی اقتدا کرو گے تو راستہ پا جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو دین دیا ہے وہ کامل و مکمل دین دیا ہے. یہ دین مکمل تعمیر ہو چکا ہے. قرآن میں اللہ نے کہا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ آخری نبی ہیں، آپ خاتم النبیین والمرسلین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں. اگر کوئی آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا، نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، وہ دنیا کا سب سے بڑا کذاب ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے دو آدمی جس کو کسی بھی صورتحال میں معاف نہیں کیا جائے گا. ایک وہ آدمی جو اپنے دین سے برگشتہ ہو جاتا ہے، جو اپنے دین سے پھر جاتا ہے، اسلام کو چھوڑ کر یہودی ہو جاتا ہے یا عیسائی ہو جاتا ہے یا نصرانی ہو جاتا ہے یا مرتد ہو جاتا ہے، کافر بن جاتا ہے. دین اسلام کو چھوڑ کر اسے کسی بھی صورتحال میں معاف نہیں کیا جائے گا. اگر اسلامی حکومت ہو تو اسے فوراً موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا.
دوسرا اللہ کے رسول نے فرمایا دوسرا وہ آدمی ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اگر اسلامی حکومت قائم ہو تو اسے بھی فوراً موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، اسے بھی فوراً قتل کر دیا جائے گا۔ صحابہ واجب الاحترام ہے، ان کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرنا ہم پر لازم اور ضروری ہے۔ یہ کون صحابہ ہے؟ یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دی تھی۔ یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے نئی نئی دلہن کو چھوڑ کر صدائے جہاد پر لبیک کہا۔ یہ وہ صحابہ ہے جن کی ناز کو آسمان پر فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ یہ وہ صحابہ ہے جو موت سے نہیں بلکہ موت خود ان سے ڈرتی تھی۔ یہ وہ صحابہ ہے جن کو سمندروں نے راستہ دیا ہے۔ یہ وہ صحابہ ہے جن کو شیر نے سواری دی ہے۔ تاریخ اٹھا کر پڑھے آپ، جنگلوں میں صحابہ کرام شیر پر بیٹھ کر سوار ہوئے۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول جنگ کا اعلان کیے، فوراً نہانے کی ضرورت پڑی، فوراً اللہ کے رسول کے اعلان پر لبیک کہہ کر جہاد کے اندر چلے گئے، شہید ہو گئے۔ آسمان پر فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ صحابہ کرام کو برائی کے ساتھ یاد کرنا ناجائز اور باطل ہے۔ صحابہ کرام کو برا بلا کہنا خداوند قدوس کی مخالفت ہے۔ صحابہ کرام کو برا بلا کہنا کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی مخالفت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں اپنی پیاری زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا، اے لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے بعد ان کو اعتراضات کا نشانہ مت بنانا۔ جو ان سے محبت کرے گا تو مجھ سے محبت کی بنا پر ان سے محبت کرے گا، اور جو میرے صحابہ سے دشمنی کرے گا دراصل اس نے مجھ سے دشمنی کی ہے، اور جس نے میرے صحابہ کو دکھ دیا دراصل اس نے مجھے دکھ دیا، اور جس نے مجھے دکھ دیا اس نے اللہ کو دکھ دیا، اور جسے اللہ کو دکھ دیا وہ نہ تو زمین میں بچ سکتا ہے نہ تو آخرت میں بچ سکتا ہے۔ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر ایک صحابی رسول گزرے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر جب احد کے میدان میں تڑپ رہے تھے، جب ان کی شہادت ہو گئی تھی حضرت مصعب بن عمیر کی، حضرت مصعب بن عمیر کا جسم لمبا اور چوڑا تھا، کفن بس نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر کے لیے کفن بس نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر کا جسم لمبا چوڑا تھا، اگر سر پر ڈھانپتے تو پیر چھوٹ جاتے تھے، اگر پیر پر ڈھانپتے تو سر چھوٹ جاتا تھا۔ حضرات صحابہ نے اللہ کے رسول سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مصعب بن عمیر ہے، ان کے لیے کفن بس صحیح ہو رہا ہے، اگر سر پر ڈھانپتے ہیں تو پیر چھوٹ جاتے ہیں، اگر پیر پر ڈھانپتے ہیں تو سر چھوٹ جاتا ہے، تو اللہ کے رسول کیا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر کے قریب آتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کے قریب آ کر کہا، اے اللہ یہ مصعب بن عمیر ہے، جب یہ میرا کلمہ نہیں پڑھا تھا تو دن میں 2 جوڑے پہنا کرتا تھا، آج کلمہ تیرے نبی کا پڑھا ہے، اس لیے کفن بھی میسر نہیں ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر ایسے مالدار تھے، جب ماں کے ہاتھ سے ماں کے ساتھ گزرتے، ماں ہاتھ پکڑ کر مدینے کے بازار سے گزرتی تو لوگ یہ دیکھ کر اندازہ لگا لیا کرتے یہاں سے مصعب بن عمیر کا گزر ہوا ہے۔ اتنی مہنگی خوشبو استعمال کیا کرتے تھے بچپن میں، لیکن جب اسلام قبول کیا، شہادت ہو گئی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کے قریب آ کر کہا اے اللہ یہ مصعب بن عمیر ہے، جب یہ میرا کلمہ نہیں پڑھا تھا تو دن میں 2 جوڑے پہنا کرتا تھا، آج کلمہ تیرے نبی کا پڑھا گئے، ان کے لیے کفن بھی میسر نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا مصعب بن عمیر کے پیروں پر گھاس ڈال دو، کل قیامت کا میدان ہوگا تو اللہ کی عدالت میں یہی گھاس ان کی شہادت کی گواہی دے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا جن کو زبان نبوت سید الشہداء کا لقب دیا تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی ناش کے 12 ٹکڑے کر دیے گئے تھے۔ جس طرح قصائی بکرے کو جدا جدا کر دیتا ہے، اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے جسم کے 12 ٹکڑے کر دیے گئے تھے۔ آپ کی ناک کاٹ دی گئی تھی، آپ کے کان کاٹ دیے گئے تھے، آپ کا کلیجہ نکال کر چبایا گیا تھا۔ اللہ کے رسول کے وہ چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہو گئی تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اس طرح کاٹ دیا گیا تھا، جسم کے اعضاء کے مختلف ٹکڑے کر دیے گئے تھے۔ اللہ کے رسول جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو کہا کہ اللہ میں اس چچا سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مقام و مرتبہ یہ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا اعلان کر رہے ہیں، بیوی شوہر سے کہہ رہی ہے، بیٹی باپ سے کہہ رہی ہے، بہن بھائی سے کہہ رہی ہے، اللہ کے رسول اعلان کر رہے ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ جائے۔ شوہر بیوی سے پوچھتا ہے تمہارا کیا ہوگا؟ بیوی کہتی ہے، اس زمانے کی صحابی عورت کہتی ہے تو صرف شوہر ہے، رب العالمین نہیں ہے، اگر تم آج ہو بھی تو پالنے والی ذات خدا کی ہے، تم کل نہ بھی ہو تو پالنے والی ذات خدا کی ہے۔ ایک وہ صحابی تھے، ایک وہ صحابی تھے جو دونوں پیروں سے معذور تھے۔ اللہ کے رسول اعلان کر رہے ہیں، بیوی شوہر سے کہتی ہے سرتاج ہمارے گھر کو آج کس کی نظر لگ گئی؟ سب کے گھروں سے سب جا رہے ہیں، آج ہمارے گھر سے کوئی فرد نہیں جا رہا ہے۔ بیوی شوہر سے وہ صحابی سے کہتی ہے پیر آپ کے تو نہیں ہے، میں اونٹ پر آپ کو بٹھاؤں گی، پیر آپ کے تو نہیں ہے مگر اونٹ کے تو ہے کہ آپ جاؤ گے۔ صحابی نے کہا کیوں نہیں جائیں گے، ضرور جائیں گے۔ وہ صحابی کو اونٹ پر بٹھاتی ہے۔ ہر دروازے سے نکلنے والا عافیت کی دعا مانگ کر نکلتا ہے، عافیت کی دعا، امن و امان کی دعا، سلامتی کی دعا مانگ کر اپنے گھر کے دروازے سے نکلتا ہے۔ یہ صحابی رسول یہ دعا کر کے نکلتے ہیں اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ مجھے اس دروازے کی طرف، میرے اہل و عیال کی طرف نہ لوٹائیے، مجھے میری شہادت کو قبول فرما لیجیے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ گئے، جنگ میں لڑے، شہید ہو گئے۔ جب شہادت ہو گئی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کو اٹھانا چاہ رہے تھے، ان کا جسم اٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اللہ کے رسول کو اطلاع دی گئی اللہ کے رسول فلاں صحابی دونوں پیروں سے معذور صحابی ہے، آئے شہید ہو گئے، ان کو اٹھانا چاہتے لیکن ان کا جسم نہیں اٹھ رہا ہے۔ فوری وحی نازل ہو گئی اللہ کے رسول پر، وحی نازل ہو گئی، وحی کے اندر یہ کہا گیا اے اللہ کے رسول وہ صحابی گھر سے دعا مانگ کر نکلے تھے واپس نہ لوٹنے کی، اسی لیے جہاں پر ان کی شہادت ہوئی وہیں پر ان کو تدفین کر دیا جائے، ان کی وہیں پر دفن کر دیا جائے۔ تو صحابہ کرام دنیا کی کوئی معمولی بھی شخصیت نہیں ہے، پورے صحابہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص جماعت بنائی ہے جس کو اصحاب بدر کہتے ہیں۔ اسلام کی پہلی جنگ جس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے، جو رمضان المبارک کے مہینے میں کافروں سے ہوئی، جس میں 313 مسلمان حضور کے ساتھ جا کر کافروں کا، غیروں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ کافروں کی جماعت 1200 کی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت 313 کی تھی۔ صحابہ روزے کی حالت میں تھے، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، سحر بھی برابر نہیں ہوا تھا، افطار کے لیے بہترین انتظام بھی نہیں تھا، تپتی ہوئی دھوپ تھی۔ حضور کے عاشقوں نے حضور کی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے ہم گنہگاروں تک اسلام کو پہنچایا ہے۔ ان 313 صحابہ میں بھی ایک خاص جماعت تھی جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔
عربی میں اشرہ 10 کو کہتے ہیں. مبشرہ کسے کہتے ہیں؟ وہ 10 خوش قسمت لوگ جن کو موت سے پہلے جنت کی بشارت مل گئی ہو. اللہ کے رسول نے 10 صحابہ کرام کو کھڑا کے فرمایا, اللہ کے رسول نے 10 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی ان کی زندگی میں. اے ابو بکر تم جنتی, اے عمر تم جنتی, اے عثمان تم جنتی, اے علی تم جنتی, اے طلحہ تم جنتی ہو, اے سعد بن ابی وقاص تم جنتی ہو, اے سعید بن زید تم جنتی ہو, اے حضرت عبد الرحمن بن عوف تم جنتی ہو, اے زبیر تم جنتی ہو, اے عبیدہ بن الجراح تم جنتی ہو. یہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اللہ کے نبی نے ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دی گئی. فرمایا یا ابو بکر ففعل ماشی, یا عثمان ففعل ماشی, یا علی ففعل ماشی, یا عبد الرحمن ففعل ماشی. اے ابو بکر تم جو چاہے کرو جنتی ہو گئے, اے عمر تم جو چاہے کرو جنتی ہو گئے, اے علی تم جو چاہے کرو جنتی ہو گئے, اے سعد بن ابی وقاص تم جو چاہے کرو جنتی ہو گئے, اے سعید بن زید تم جو چاہے کرو جنتی ہو گئے, اے ابو عبیدہ تم جو, اے عبیدہ بن الجراح تم جو چاہے کرو جنتی ہو گئے. یہ سند لے کر یہ 10 صحابہ کرام نے نمازوں کو نہیں چھوڑا, یہ سند لے کر یہ 10 صحابہ کرام نے قرآن کو نہیں چھوڑا, یہ سند لے کر یہ 10 صحابہ کرام نے گناہ نہیں کیا, بلکہ جیسے ہی اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے ان کو جنت کی بشارت ملنا تھا, ان کی نمازوں میں اضافہ ہو گیا, ان کی تلاوتوں میں اضافہ ہو گیا, ان کے روزوں میں اضافہ ہو گیا, ان کے صدقے میں اور زیادتی ہو گئی ہے. جو اللہ کے شکرانے میں جو 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے وہ 100 رکعت پڑھنے لگے, اور جو صرف مہینے میں 3 روزے رکھا کرتے تھے وہ 15 روزہ رکھنے لگے. ان کی نمازوں میں اضافہ ہو گیا, ان کی تلاوتوں میں اضافہ ہو گیا. تو صحابہ کرام دنیا کی عظیم الشان شخصیت ہے. کوئی بھی اللہ کا بندہ اپنی عبادت کے بل بوتے پر نبی بن ہی نہیں سکتا. رات بھر نماز پڑھے, دن بھر روزہ رکھے, پوری زندگی کسی غیر عورت کو نہیں دیکھا, حرام لقمہ نہیں کھایا, کسی کو تکلیف نہیں دیا, دوسروں کی تکالیف پر صبر کر کے دعائیں دیتا رہا. اتنا متقی تقوی پرہیزگار بندہ ولی تو بن سکتا ہے لیکن نبی نہیں بن سکتا, کیونکہ نبی بنانے والی ذات اللہ کی ہے. اور اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کے صدقے میں کسی کو نبی نہیں بناتے, کسی کے صورت کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نبی نہیں بناتے, کسی کے مال کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نبی نہیں بناتے, کسی کے خاندان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نبی نہیں بناتے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کسی کو نبی بناتے ہیں اپنے فضل سے بناتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنانے کا کام ختم کر دیا ہے. صحابہ کرام دنیا کی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی آدمی احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے, بہت بڑا پہاڑ ہے, اللہ تعالیٰ جن کو دیکھنے کا موقع دیا ہے اور دیکھنے کا موقع عنایت فرمائے, جن کو ابھی تک دیکھنے کا موقع نہیں ملا, میں دل و جان سے دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ مولا موت سے پہلے ہر ایک کو مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے. احد کا پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی آدمی احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرتا ہے, احد کے پہاڑ کے برابر غریبوں میں, یتیموں میں, مسکینوں میں اللہ کے راہ میں اپنے مال کو لٹاتا ہے, احد کے پہاڑ کے برابر سونا لٹاتا ہے. خدا کی قسم میرے ایک صحابی نے اللہ کے راستے میں مٹھی بھر گیہوں جو دیا, پہاڑ برابر سونا میرے صحابی کے مٹھی بھر گیہوں کے صدقے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ ہے صحابہ کرام کی عظمت. دوسرے موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی آدمی پوری زندگی گناہوں سے بچ کر اللہ کی عبادت کرے تب بھی اس کی پوری زندگی کی عبادت میرے صحابی کے سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو صحابہ کرام کا یہ مقام و مرتبہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص جماعت تھی صحابہ. آج ہم لوگ صحابہ کی سیرت سے ناواقف, حضرات انبیاء کی سیرت سے ناواقف, جن سے ہم کو دین ملا, جن سے ہم کو ایمان ملا, جن کے ذریعے ہم اسلام کو پہچانے. آج ان صحابہ کرام کو ہم نہ جانتے ہیں, نہ صحابہ کرام کی سیرت پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اسلام کو پھیلانے میں صحابہ کرام کی بڑی قربانیاں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, صحابہ کا جذبہ ہم لوگوں کے دلوں میں پیدا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.